تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر بھی تیرے دریا سے پیاسا نکلا۔ اب میں اردو تقریر کے لیے امرین صبا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر کرے۔ امرین صبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ چمن اپنا ہے یہ اپنے چمن کے باغباں ہم ہیں، چمن اپنا ہے یہ اپنے چمن کے باغباں ہم ہیں، لہو دے کر اسے سینچا ہے اس کے پاسباں ہم ہیں۔ صدر باوقار اور سامعین کرام، میری تقریر کا محور ہے آزادی و حب الوطنی، اسلامی تصور اور ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ حضرات، خدائے واحد کی غلامی اختیار کر لینے کے بعد انسان دوسری ساری غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک اہم مقصد پوری انسانیت کو انسانوں کی زنجیر غلامی سے نجات دلانا تھا۔ ارشاد خداوندی ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اسی لیے تو اسلام وطن دوستی کی تعلیم دیتا ہے اور وطن کی محبت کا ایمان کا حصہ الفاظ میں قرار دیتا ہے۔ حب الوطنی من الایمان۔ غور فرمائیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار ان الفاظ میں کرتے تھے، ما اطیبکی من بلد وما احبکی الیہ۔ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے۔ اپنے وطن سے محبت کی تعلیم دینے والے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے وطن مدینہ منورہ کے لیے اپنے پروردگار سے اس انداز میں دعا مانگتے تھے، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد۔ اے اللہ، جس طرح ہمیں مکے سے محبت ہے ویسے ہی بلکہ اس سے زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ یہی نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن کے ہر چیز محبوب تھی، یہاں تک کہ اپنے وطن کے پہاڑ سے بھی محبت کا اظہار فرماتے تھے، کہتے تھے ھذا جبل یحبنا ونحبہ۔ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ جس نبی کو اپنے وطن کے پہاڑ سے اتنی محبت ہو، اس نبی کے امتی حب الوطن کیسے عاری و خالی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تمام اہل وطن کی ترجمانی کرتے ہوئے مفکر اسلام علی میاں ندوی علیہ الرحمہ نے کہا تھا، حب الوطنی یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے کانٹے سے بھی محبت ہو۔ حضرات، سامعین کرام، ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ اپنے وطن کے مسلمانوں نے ہمیشہ نہ صرف یہ ہے کہ جذباتی محبت کا اظہار کیا بلکہ انگریزوں کی تسلط اس کو آزاد کرانے میں پیش رہے ہیں۔ اس ملک میں مسلمانوں کی جد و جہد آزادی صبر آزما لمحات کی کہانی ہے، جس کو پھیلائے تو آزاد ہندوستان، سمیٹے تو کتب خانے، پڑھے تو نوشتے، لکھے تو صحیفے، بکھیرے تو دارالحسن کے افسانے اور دل میں اتارے تو آزادی کے ترانے بنتے ہیں، اور ہم فخر سے کہنے لگتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ مادری وطن کی جگر پارو، اس ملک کے آزادی کے لیے جن مجاہدوں نے گولیاں کھائی، جیل کی صعوبتیں برداشت کیے، مسکراتے ہوئے پھانسی کے فند گلے میں ڈالا، ان مجاہد غازہ مسلمان کے لہو سے بھی وطن کا باغ تازہ۔ برادران وطن، ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانی کا عرصہ کم و بیش 3 صدیوں کے برابر ہے۔ 1700 عیسوی سے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف لڑنا شروع کر دیا تھا۔ 1731 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے انگریزوں کے قائم کردہ نظام حیات کی دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کی۔ 1799 میں آزادی کے مت والے ٹیپو سلطان شہید نے شری رنگا پٹنم کے میدان میں جام شہادت نوش کیا۔ ان کی نعش کو دے کر فاتح انگریز نے اعلان کیا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ 1803 میں ایسٹ انڈین کمپنی کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا تھا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، حکم کمپنی بہادر کا۔ اس اعلان کے بعد امام حریت شاہ عبدالعزیز نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ آج سے ہمارا ملک غلام ہو گیا اور حصول آزادی کے لیے جد و جہد کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ اس کے بعد بذریعہ اسلحہ ملک کو آزاد کرانے کے لیے مسلمان آگے بڑھے، جن کی قیادت حضرت سید احمد شہید نے کی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف یہ حکم جاری ہوا کہ تمام ملکوں کو تخت دار پر
چڑھایا جائے۔ چنانچہ 15 دنوں تک پورے ملک میں قتل و غارت کا سلسلہ جاری رہا۔ 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء کرام تھے۔ چاندنی چوک، لال قلعہ، جامع مسجد کے پورے علاقے گلی کوچوں اور چوک چوراہوں پر علماء کی سولی دے کر عوام کی عبرت کے لیے لٹکا کر رکھا گیا۔ 1861 میں امبالہ اور مالدہ کے اندر بڑے سنگین مقدمے چلائے گئے، جن میں نامزد تمام مسلمانوں کو پھانسی دی گئی یا ساری عمر کے لیے کالا پانی بھیج دیا گیا۔ برطانوی سامراج کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے حضرت شیخ الہند نے اندرونی ملک انگریزوں کے مخالفت بیرونی ملک سے حملے کا پروگرام بنایا۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے 40 برس کی خفیہ تیاری کے بعد 1915 میں ریشمی رومال کی تحریک چلائی، جن میں ملک کے نامور سیاسی لیڈر شریک ہوئے۔ 1921 میں کراچی کے اندر خلافت اجلاس خطاب کرتے ہوئے مولانا حسین احمد مدنی نے یہ اعلان کیا تھا کہ برطانیہ کی عیانت اور ملازمت حرام ہے۔ اس جسارت گوئی کے پاداش میں ان کو اور ان کی رفقا کو 2 سال کی قید بمشقت کی سزا ہوئی۔ مولانا محمد علی جوہر نے گول میز کانفرنس میں اہل برٹش سے کہا، یا تو ہندوستان کی آزادی ہوگی، سرزمین دینی ہوگی، یا مجھے انگلینڈ میں 2 گز زمین۔ 1926 میں کلکتہ کے اندر علامہ سید سلیمان ندوی کی قیادت میں اس ملک کی مکمل آزادی کی تجویز منظور ہوئی۔ 1930 میں ڈانڈی مارچ کی تحریک، جہاں گاندھی جی گرفتار ہوئے، وہیں مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کی رفقا کو گرفتار کیے گئے۔ 1942 میں انگریزوں ہندوستان چھوڑو کا نعرہ بلند کیا گیا۔ مختصر یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے اکابر نے گولیاں کھائی، جیل خانے آباد کیے، دارالرسم کے مرحلے سے گزرے اور جام شہادت نوش کیا۔ بالآخر غلامی کی مضبوط قلعے مسمار ہو گئی، محکومیت کی زنجیریں ٹوٹ گئی، اور جو آزادی کی جد و جہد 1700 شروع ہوئی تھی، وہ 15 اگست 1947 کو عنوان جلی لے کر متلے ہندوستان پر جلوہ گر ہوئے۔ مگر جب بڑا وقت گلستہ کو تو لہو ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ آئیے عہد کرتے ہیں کہ آزادی کی حفاظت اور ملک کی سالمیت کے ہم کندھے سے کندھے ملا کر چلیں گے۔ ہندوستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے۔ قومی یکجہتی و جذباتی آہنگی فروغ دیں گے۔ مادر وطن ہم سے مخاطب ہے کہ وطن آواز دیتا ہے، وطن کی شان بن جاؤ، اٹھو اٹھ کر نئی تاریخ کا عنوان بن جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔